سورۃ الاخلاص یہ جتنی مختصر ترین سورت ہے تو فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہ اتنی بڑی سورت ہے کیونکہ یہ اپنے موضوع پر یعنی توحید الہی پر، خالص توحید پر ایک جامع ترین سورت ہے، اور اسی لیے اسے ثلث قرآن یعنی انتہائی قرآن کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ وہی 4 آیات وفیہا رکوع واحد۔ سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیتیں اور اس میں 1 رکوع ہے، اور اسی طرح مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سورت مبارکہ جس طرح مکے میں نازل ہوئی تھی تو اسی طرح یہ مدینے میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ مکے میں تو مشرکین کے اعتراضات، سب سے پہلے یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس روئی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور اس میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے اقوام ہیں، تمام میں جو سب سے اعلیٰ و ارفع اور اللہ کا پسندیدہ ہے اور جن کے پاس اللہ کی رہنمائی ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو دیگر مذاہب کے لوگ قسم قسم کی گمراہیوں میں، اندھیروں میں، فسق و فجور میں، بے حیائی و عریانی میں، جہالتوں میں، شیطانیوں میں ملوث اور گرفتار ہیں۔ مکے کے مشرک نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پتہ ہے کیا کہا انہوں نے اپنے لیے الہ بنائے تھے نا کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں بابا ہے، تو ان کے بابوں کے نسب نامے بھی ہوتے تھے کہ یہ فلاں بابا ہے اور فلاں کے بیٹے اور فلاں کے نواسے، نسب نامہ، شجرہ نسب۔ تو وہ مشرک اتنے جاہل تھے کہ انہوں نے آ کر کیا سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو پیغمبر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب بیان کریں۔ اب یہ کتنی جہالت کی بات ہے، کس قدر گمراہی کی بات ہے۔ شجرہ نسب تو ایک انسان کا ہو سکتا ہے جو کمزور مخلوق ہے، اور اس انسان کو لمحہ بلمحہ دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، بچپن میں والدین کی ضرورت ہے، بہن بھائیوں کی ضرورت ہے، یہ بڑا ہو جائے تو اس کو رشتے کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے۔ تو اب ان مشرکوں کا کیا سوال تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرنا۔ اب کتنے لوگ جاہل ہیں دنیا میں، اور قرآن مجید میں اگر یہ صرف 4 آیتیں آپ ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور آپ کو اپنی سعادت پر کتنا فخر ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک مکمل روشنی ہے، ایک نور ہے اللہ کی طرف سے۔ کہ کتنے آسان لفظوں میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو ان کو اس صورت سے جواب دیا گیا ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی، مدینے چلے گئے، تو وہاں پہ بھی یہود بھی آباد ہیں، اسی طرح عیسائی لوگ بھی آتے تھے دور دراز سے۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کو جس رب نے بھیجا ہے اس رب کی صفت بیان کر، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنے رب کی صفت بیان کر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ سورۃ الاخلاص اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب بیان کرتے ہیں اس کا وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا نام سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ نام کیوں کہتے ہیں، اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص میں توحید خالص کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الاخلاص رکھا گیا ہے۔ اور اس کی شان نزول کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح مشرکوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے بھی اعتراض کیا، تو ان مواقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اور جہاں جہاں بھی
آپ گمراہی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان، ایک بدبخت یا ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک مذہب والے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکہ پر اعتراض کرنے لگ جائے، یا اس کے لیے شریک بنانے لگ جائے، یا اس کے لیے بیٹے بیٹیاں بنانے لگ جائے، تو آپ ان کا رد سورۃ الاخلاص سے کریں گے۔ اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت میں آیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، ہم سب مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جہادی لشکر یعنی فوجی دستے کا امیر بنایا، تو جب بھی نماز کا وقت آتا وہ امیر ان صحابہ کے لیے نماز پڑھاتے، تو سری نمازوں میں قرات تو جاری نہیں، مقتدیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے، لیکن جاری نمازوں میں تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ جب بھی قرات کرتے جاری نمازوں میں تو اس کا اختتام سورۃ الاخلاص پر کرتے۔ اب صحابہ کرام نے واپسی میں آ کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاضری میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امیر کا نماز میں یہ طرز عمل ہے۔ بعض دفعہ مقتدی اٹھ کر اعتراض کر دیتے ہیں نا کہ ہمارے امام صاحب بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں نماز میں یا خطبہ میں، اعتراض کرنے والے جو ہوتے ہیں یا بات کو سمجھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے ہیں تو اس کا اختتام سورۃ الاخلاص پر کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے امام یعنی اپنے امیر سے خود پوچھئے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب ان صحابہ کرام نے امیر سے پوچھا کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا لیکن جو کیا، ہم نے کہا کہ ہم واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے امیر سے پوچھئے کہ آپ کیوں ہمیشہ یہی ایک سورت پڑھتے ہیں نماز میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں توحید خالص کا ذکر ہے، یہ مختصر ترین ہے مگر توحید پر جامع ترین ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے امیر سے کہیے کہ یہ سورت بھی ان سے محبت کرتی ہے، آپ جب قرآن سے محبت کرتے ہیں تو قرآن بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس سورت کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو ہمارا امام و پیشوا بنائے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اپنی یہ مختصر اور عزیز زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں حاصل کر سکیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔